سمجھیں. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے ہیں کہ میں نے جب معراج پہ جا کے دیکھا تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے. راستے میں کہاں ہے پائپ. جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں, ڈاکٹر اسٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا, کیا پتا یہی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں. وہ فلموں کے پروڈیوسرز نے بتایا نا کہ سومیرین ٹیبلٹس ہم نے کانسیپٹ لیا. بچپن میں پیدا ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ جب مرو گے تو آسمان میں دروازے کھلیں گے, تم اوپر تب جاؤ گے. ہم تو پیدائشی فزسسٹ ہیں. تو فرقہ پڑا تھا کہ آپ وہ والی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے کبھی نہیں کی. اور میں نے ان سے کہا تھا تو نہیں کوئی بات نہیں کی. تو یہ کہیں اسلام میں لکھا کہ جب تک آپ کے علماء نہ کریں تب تک یہ بات درست نہیں ہے. میرے علماء نے کی ہے نا, وہ مسلمان ہیں. صحابہ کرام نے لکھوائی ہیں نا, وہ کتابیں آپ کے پاس ہی پڑھی, آپ نہیں پڑھ رہے, میرا کیا قصور ہے اس میں. مطلب مسئلہ کیا, اگر صحابہ کرام کی کتابیں میں آپ کے گھر پہ رکھ دوں کیا ہے, کیا مسئلہ. ابو بکر صدیق کی کچھ حدیث, عمر خطاب سے کوٹ کی کچھ حدیث آپ کے گھر میں رکھ دوں, اور مولوی صاحب کہنے نہیں یہ نئی چیز نہیں پڑھنی. میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام اس وقت کے خطیب جو ہے وہ نئی بات کر رہے ہیں. میں تو پرانی بات, میں تو 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنی رائے نہیں بتائی. جب میں نے ذوالقرنین کی بات کی, عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب, حسین علیہ السلام, میں کیوں بتاؤں گا اپنی بات. حضرت نوح کے اوپر آپ نے نئی بات, میں نے کیا بات کیا. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ نوح کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ اللہ نے امپورٹ کیا تھا پانی. میں نے کہا یہ میں سائنس لگا رہا ہوں, یہ فزکس کی کوئی مارول کی فلم ہے. علی بن ابی طالب کی مستند اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں, مستند, ضعیف حدیث نہیں ہے, وہ کتاب ہی صحیح حدیث کی ہے. اور میں نے ایک سنائی ہے خالی حضرت نوح کے علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ہی 12-13 مستند حدیث سناتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی اور علی بن ابی طالب کی. توتے اڑ جائیں گے مولوی صاحب کے کہ مجرہ کہکشاں, پتہ نا مجرہ کہکشاں, کینس میجورس, جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے, وہاں سے اللہ نے پانی ڈائریکٹ امپورٹ کیا نوح کے لیے دنیا میں. اب علی بن ابی طالب نے کہا ہے, اب آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا تو میں کیا کروں, میرا کیا قصور ہے. بتاؤں کیسا قصور ہے. وہ مولوی صاحب کے مولوی صاحب کا قصور ہے نا, ان کو نہیں بتایا تھا انہوں نے. میرا تو نہیں کوئی قصور, میں تو صحابی کی کتاب آپ کے سامنے بھی کہ یہ دیکھو یہ سائنس والے زیادہ تنتر منتر نہیں کر رہے, یہ ہمیں پہلے ہی پتا ہے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث جس کے بارے میں جملے کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن جان کے نہیں لکھی جائے گی. کیا حدیث ڈائریکٹ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ میں نے جب معراج پہ جا کے دیکھا تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں. چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں اور دنیا میں, نیل اور فرات. راستے میں کہاں ہے پائپ, کدھر ہے وہ پائپ, دیکھیں آپ نے کسی نے. حدیث بھی صحیح ہے, نیل اور فرات کا پانی تو دنیا میں ہم پیتے ہیں, یہ چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے نیچے. یہ اللہ نے کہا نا افلا یعقلون, نہیں سوچتے. پاکستان میں افلا یعقلون کا کیا ہے, کتنے کلمات ہیں. افلا یعقلون, افلا یعقلون حروف کتنے ہیں, جتنے بھی حروف ہیں نا افلا یعقلون کے. پاکستان میں ہمیں کیا بتاتا ہے, ایک ایک حرف کے پیچھے 10-10 نیکیاں ہیں, بس پڑھ لیا کر. سوچے یہ کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں, افلا یعقلون, پڑھ لیا کرو بس. اس کا مطلب پتا نا کہ خالی پڑھنا نہیں ہے, یہ اللہ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا نہیں ہے, افلا یعقلون, نہیں سوچو گے, پڑھ لیا کرو. 10-10 نیکیاں ایک حرف کے پیچھے. علی بن ابی طالب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ پائیدان دے رہا ہوں کہ ادھر سے چھیڑی چڑھتے ہیں کہ بھائی سوچے بغیر علی بن ابی طالب تو نہیں بننے والے ہم. افلا یعقلون کے بغیر تو علی بن ابی طالب کا فلسفہ نہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے. بتایا نا ایک راستہ, نوح کا سیلاب راستے سے آیا تھا نا, مجرہ کہکشاں سے. میں لسٹیں بتاؤں, یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی. جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں, ڈاکٹر اسٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا. حضرت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلوئنس میں یہ بات کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. نیوٹن کا تو ککڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی. یہ 1400 سال پہلے حضرت علی نے کہا ہے. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں کسی ایک ویڈیو میں پوری وہ حدیث بتاؤں گا ساری, کہ جو آپ لوگوں کو
یہ سمجھا دے گی کہ کیا پتا یہ یہی حدیثیں پڑھ پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں. مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چانس. اس طرح کی اور بھی تہذیبیں گزری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم دی ہیں. سمرہ کی تہذیب میں بھی بڑا لٹریچر پبلش ہوا، وہاں سے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے 2 فلموں کے پروڈیوسرز نے بتایا نا کہ سومیرین ٹیبلٹ سے ہم نے کانسیپٹ لیا تھا. پروڈیوسر نے بتایا خود. ہاں تو ٹھیک ہے، لیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خالی ایک دفعہ تو نہیں دیا نا، اللہ تو ہر دفعہ دیتے، لوگ اٹھا کے زمین پہ پھینکتے رہے. تو اس وقت کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایسٹرو فزکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کوئی چکر ہی نہیں ہے. مسلمان تابع ہی رہے گا. ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ ہمارے پاس اللہ کا علم ہے. ہم وہ والے راستے کھول رہے ہیں اس وقت. تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کہاں پہ دنیا میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ بیٹا جب مرو گے تو آسمان میں دروازے کھلیں گے، تم اوپر تب جاؤ گے. ہم تو پیدائشی فزسسٹ ہے. آپ نے کون سی سائنس نہیں سیکھ لی؟ ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے. جنت کے لیے جنتیوں کے لیے آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے، ایسے ٹرانسفر ہوں گے سارے، اور دوزخ کے لیے آسمان دروازے بند کر لے گا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا جب قیامت ہوگی آسمان میں صرف دروازے نظر آئیں گے. کون کس نے کہاں کہاں جانا ہے؟ سورہ نبا سنا رہا ہوں. مطلب مارول کی فلم سنا رہا ہوں کو. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ بیکاز مدرسے میں فزکس کا ایکسپوجر نہیں تھا. اور کوئی بات نہیں، آئے گا وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس تو ہے نا فزکس کا ایکسپوجر، ان کے پاس نہیں ہے. تو کنیکٹ کر لیتے ہیں نا دونوں تاروں کو. 2 تارے کنیکٹ کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم، دس می فیصل رحمان. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. سائنس کا سب سے بڑا ایک ڈی میرٹ یا فالٹ یہ کہہ لیں کہ وہ اپ گریڈ ہوتی رہتی ہے. اگر ایک کسی نے ڈارون نے نیوٹن نے کوئی بھی ایک تھیوری دی ہے تو ود ان فیو ایئرز لیٹر وہ تھیوری چینج ہو جائے گی. ہمیں صحابہ کرام کی پرائم ایگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنہوں نے اتنے زیادہ واسٹ لیول پہ ہمیں چیزیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھا جائے تو بہت سی ایسی ہمیں اسٹڈیز دیکھنے کو مل سکتی ہیں، بہت سی ایسی حدیث، بہت سی ایسی ایک اسکول آف تھاٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم سائنس میں ہی ایک قرآن میں سے سائنس نکال سکتے ہیں ہم کو. مگر انفارچونیٹلی ہم اتنا زیادہ ایک ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں سیلف پیوریفیکیشن اور سیلف انالیسس پہ. وہ بھی ایک فیکٹر ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، مگر اس میں اتنے زیادہ اسی میں ہماری اتنی زیادہ ایک انوالومنٹ ہو چکی ہے کہ ہم اس کے باکس سے باہر ہی نہیں آ سکتے ہیں. آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر جین زی کو دیکھا جائے تو ایک ایگزامپل یہ لے لیں کہ ایک بچے کو آئرن مین کو تو پتہ ہے مگر اس کو علی بن ابی طالب کا نہیں پتہ، اس کو حضرت عمر کا نہیں پتہ، اس کو حضرت ابوبکر کا نہیں پتہ، اس کو صحابہ اور نبی میں ڈفرنس نہیں پتہ. مگر اس کو یہ ضرور پتہ ہے کہ آنے والی مووی مارول اسٹوڈیو کی کون سی ہے، یا ٹونی اسٹارک کون سا ہے، یا تھور کون سا ہے. بڑا ایزیلی اس کو پک کر جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ اسلام کی طرف لے کے آنا ہے تو آپ کو سائنس کا پرسپیکٹیو ایز کمپیئر ٹو ویسٹ زیادہ بہتر طریقے سے دینا ہوگا. کیونکہ ویسٹ کے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے. فرقان قریشی ایک یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں، ساحل سر کی ویڈیوز دیکھیں سورہ کاف کے ریلیٹڈ، اور بھی ہنسی ٹی وی جو ہیں، اور ایسے بہت سے انٹرسٹنگ چینلز ہمیں ملتے ہیں جو ہمیں اس وے آف تھاٹ سے نکال کے ایک سائنس کے پرسپیکٹیو سے اسلام کو بتا رہے ہیں. اسپیسیفکلی ساحل سر اور فرقان قریشی، کیونکہ انہوں نے، اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو سبحان اللہ، اتنا اللہ نے انہیں نالج دیا ہوا ہے، اتنا زیادہ ان کے اندر وہ ڈیپتھ ہے نا کہ جس فراست سے قرآن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نو بڈی کین ڈینائی دس کہ یہ ایک اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا ایکسائٹمنٹ والا دین ہے.